اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی روشنی میں اللہ کے دو خاص نام الرحمن اور الرحیم، ان کے معنی کیا ہیں، ان میں کیا فرق ہے، ہمارے پاس جو تفسیر ہے اس کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو تفسیر میں ذکر ہے کہ رب العالمین کے فوراً بعد الرحمن الرحیم آتا ہے۔ پہلے الرحمن کی بات کرتے ہیں۔ تفسیر اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ مطلب یہ کیسی رحمت ہے؟ جی بالکل، تفسیر کے مطابق الرحمن کا مطلب ہے وہ ذات جس کی رحمت بے پناہ ہے، بہت ہی زیادہ، اور یہ اللہ کی آپ کہہ سکتی ہیں ذاتی صفت ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ رحمت صرف مسلمانوں یا مومنوں کے لیے نہیں ہے، نہیں، یہ اس دنیا کی ہر مخلوق کے لیے ہے، انسان، جن، جانور، سب کے لیے۔ اس کا تعلق اللہ کے رب ہونے سے ہے، یعنی پالنے والا، وہ سب کو پال رہا ہے، تو رحمت بھی سب پر ہے، ایک عمومی رحمت۔ اچھا، یعنی ایک بہت وسیع یونیورسل قسم کی رحمت۔ ٹھیک، تو پھر الرحیم وہ کیسے مختلف ہوئی اس سے؟ رحیم میں وہ ایک خاص پہلو آ جاتا ہے۔ یہ رحمت زیادہ تر مومنین کے ساتھ خاص ہے، اور خاص طور پر اس کا تعلق آخرت سے زیادہ ہے۔ اچھا، اگر الرحمن اللہ کی مستقل صفت ہے تو الرحیم اس رحمت کا عملی ظہور ہے، خاص موقعوں پر، خاص لوگوں کے لیے۔ آپ ایسے سمجھیں کہ الرحمن سے دنیا میں سب کو رزق، ہوا، پانی مل رہا ہے، جبکہ الرحیم کے تحت مومنین کو آخرت میں خاص انعامات ملیں گے، اللہ کی خاص مہربانی ہوگی۔ اس کا تعلق اللہ کے الہ ہونے سے، یعنی معبود ہونے سے زیادہ ہے۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے، ایک جنرل رحمت اور ایک اسپیشل رحمت، خاص طور پر ایمان والوں کے لیے۔ ماخذ میں وہ رحمت کے 100 حصوں والی مثال بھی ہے نا؟ وہ تو ذہن کھول دیتی ہے۔ جی ہاں، وہ بہت بہت گہری بات ہے۔ تفسیر ایک حدیث کا حوالہ دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، اور ان 100 میں سے صرف ایک حصہ اس دنیا میں اتارا ہے۔ صرف ایک؟ جی، صرف ایک۔ اور اسی ایک حصے کی وجہ سے یہ جو ہم آپس میں محبت دیکھتے ہیں، ماں کی بچے سے، جانوروں کی اپنے بچوں سے شفقت، مخلوق کا ایک دوسرے پر رحم کرنا، یہ سب کچھ اسی ایک حصے کا اثر ہے۔ سبحان اللہ۔ باقی 99 حصے وہ اللہ نے آخرت کے لیے رکھے ہیں، قیامت کے دن اپنے مومن بندوں پر رحمت فرمانے کے لیے۔ اندازہ کریں پھر وہ کتنی بڑی رحمت ہوگی اگر صرف ایک حصہ یہ سب کر رہا ہے تو۔ واہ! اچھا، یہ تو ہوئی رحمت کی وسعت کی۔ دنیا میں اس رحمت کے اظہار پر کوئی کہانی بھی تھی ماخذ میں، وہ بدو اور کتے والی؟ جی، وہ کہانی وہ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کو اپنی مخلوق پر رحم کرنا کتنا پسند ہے۔ ایک بدو تھا، اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا جو پیاس سے زبان نکالے مٹی چاٹ رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے کنویں سے پانی نکالا اپنے موزے میں اور کتے کو پلایا۔ اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کی مغفرت فرما دی۔ ایک کتے کو پانی پلانے پر؟ جی، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مخلوق پر رحم کرنا اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ حدیث بھی ہے نا، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ بالکل، بہت خوبصورت بات ہے۔ اور گناہوں کی معافی کے حوالے سے بھی کچھ تھا، بنی اسرائیل کے کسی شخص کا ذکر؟ جی، ایک اور واقعہ بیان ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بہت بڑا گناہگار، ساری زندگی گناہوں میں گزاری۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے کچھ وصیت کی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اللہ نے اسے بھی معاف فرما دیا۔ اتنے بڑے گناہگار کو بھی؟ جی، یہ اللہ کی الرحمن والی صفت کی شان دکھاتا ہے کہ اس کی رحمت کتنی وسیع ہے، وہ بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی ڈھانپ لیتی ہے۔ اس سے امید پیدا ہوتی ہے کہ انسان کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، چاہے جتنے بھی گناہ ہوں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ صحیح۔ لیکن ظاہر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کرتے رہو، بلکہ یہ توبہ کی اور امید کی ترغیب ہے۔ دیکھیں، ان ناموں کو سمجھنے سے سب سے پہلے تو اللہ کی محبت اور اس کی عظمت دل میں بڑھتی ہے۔ جب یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ الرحمن ہے، پوری کائنات کو، ہر ایک کو بن مانگے پال رہا ہے، جی، اور پھر وہ الرحیم بھی ہے کہ ایمان اور اچھے عمل کا خاص صلہ دے گا، آخرت میں نوازے گا،
تو اس سے ایمان کو گہرائی ملتی ہے، نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ جذبہ صرف سزا کے ڈر سے نہیں بلکہ اللہ کی محبت میں، اس کی رحمت کی امید میں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی صفات، اس کی مخلوق اور نجات کے راستے کو جوڑ دیتا ہے۔ بہت خوب۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ الرحمن وہ بے پایا رحمت جو سب کے لیے ہے اس دنیا میں، اور الرحیم وہ خاص مہربانی جو ایمان والوں کے لیے ہے، خاص طور پر آخرت میں۔ بالکل، کلیدی نقطہ یہی ہے کہ اللہ کی رحمت کی وسعت اور اس کے مختلف پہلوؤں کو سمجھا جائے۔ یہ پوری کائنات کو قائم رکھنے سے لے کر ایمان والوں کو انعام دینے تک پھیلی ہوئی ہے، اور یہ ہمیں بھی ایک دوسرے پر رحم کرنے کی، شفقت کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ چلیں اس گفتگو کے اختتام پر ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سننے والوں کے لیے۔ ہم نے سنا کہ رحمت کے 100 حصوں میں سے 99 آخرت کے لیے ہیں۔ اگر کوئی اس پر غور کرے کہ اس دنیا میں جو بھی محبت، شفقت، مہربانی ہے وہ سب صرف ایک حصے کا مظہر ہے، تو یہ سوچ ہمارے روزمرہ کے معاملات، تعلقات، حتیٰ کہ مشکلات کو دیکھنے کے انداز کو کیسے بدل سکتی ہے؟